اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا، نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ نہایت قابل احترام یہاں پہ بیٹھی ہوئی میری اداروں کی میڈم محترمہ فوزیہ صاحبہ جو اسلام آباد سے تشریف لائی ہیں، میں ان کو ویلکم بھی کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ میڈم تابندہ صاحبہ جو یہاں کی ہیڈ ہیں، انچارج ہیں، محترم آصف صاحب جو ڈی خان سے تشریف لائے ہیں، ہمارے سوشل میڈیا کے انچارج ہیں، محترم قاری حضرات یہاں پہ موجود ہیں، ہمارے ایکس ٹیچر عبدالغفور صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، محترم قاضی زبیر صاحب اور قرا حضرات، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عموماً تو ہم پروگرام اس لیے کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ ذرا جذباتی کریں اور پھر اس کے نتیجے میں کوئی بزنس سمیٹ لیں۔ عموماً ہمارے نزدیک تعلیمی اداروں کے نزدیک مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ ذرا ایموشنل ہو جائیں گے، پروگرامات کریں گے اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس ذرا داخلہ آ جائے گا اور بہت سارے پیسے آ جائیں گے۔ یہ وہ بات ہے جو میں سچ کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج میں بچیوں کی پروگرس دیکھ کر خود جذباتی ہو گیا ہوں، خود ایموشنل ہو گیا ہوں۔ اور میں یہ جو بچیاں ہیں، میں آج بھی اپنی یہ میڈم فوزیہ صاحبہ جو پورے اداروں کی نگرانی کرتی ہیں، اسلام آباد سے لے کر توسا تک ہمارے ادارے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے ادارے ہیں، کالجز بھی ہیں اس میں اور اسکول بھی ہیں، یہ وہاں سے لک آفٹر کرتی ہیں، وہاں بھی میں نے ادارہ بنایا ہوا ہے۔ آج ہی میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں دار الحکم اسکول سسٹم کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اور میں ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ اور آپ کا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، آپ اور وہ مل کے ادارہ چلائیں، اور میں یہ جو بچیاں گھروں کے اندر ذلیل ہو رہی ہیں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ بیٹیاں ہیں جن کے لیے میں سچی بات ہے کہ جذباتی ہو جاتا ہوں۔ یہ وہ بیٹیاں جس کے لیے نبی مہربان دنیا کے سب سے سچے انسان صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے فرمایا کہ ایک شخص کے اوپر جہنم واجب ہو جائے گی اور اس کو گھسیٹ کر فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، اور ایک بچی آئے گی اور وہ کہے گی یا اللہ مجھے نہیں پتا کہ یہ شخص کتنا گنہگار ہے، لیکن میرا باپ ہے اور مجھ سے محبت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا چھوڑ دو اس جہنمی کو اور اس کو جنت کی طرف روانہ کر دو جس کی سفارش اس بچی نے کی ہے۔ یہ اتنی اعلیٰ مخلوق ہے، یہ اتنی بڑی مخلوق ہے، یہ اتنی پسندیدہ مخلوق ہے اللہ کی نظر میں کہ کسی کو جہنم کو جنت میں بدل سکتی ہے۔ اور میرے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بڑی دفعہ امت کے لیے روئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اس وقت روئے ہیں جب اس کو ایک شخص نے اپنی بچی کا واقعہ سنایا اور کہا کہ میں زمانہ جہلیت میں گھر سے چلا گیا، سفر پہ گیا، اور ہمارے وہاں رواج تھا کہ ہم بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ لوگ بچی کے پیدائش کو ہار سمجھتے تھے۔ میں سفر پہ گیا اور کئی سال بعد آیا تو میرے گھر میں ایک بچی تھی، بیوی نے مجھے نہیں بتایا کہ میری بچی ہے، کہا کہیں سے مانگ کے لایا ہوں۔ وہ ظاہر بڑی ہو گئی تھی کچھ اور میرے ساتھ مانوس ہو گئی، میرے ساتھ کھیلتی تھی، بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ جب بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی تو میرے بیوی کی سچا واقعہ ہے، حدیث شریف میں سے اس کو آپ تصدیق کر سکتے ہیں۔ جب زیادہ بڑی ہو گئی تو مجھے بیوی کو خیال آیا کہ اب تو باپ کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے، اب تو اس کو باپ کے ساتھ محبت ہو گئی ہے تو اس کو میں بتا دوں۔ تو کہتے مجھے میری بیوی نے بتایا کہ یہ تمہاری بچی ہے اور میں نے تمہیں ڈر سے نہیں بتایا۔ کہتے میرے اوپر جہلیت کا غلبہ ہوا اور میں نے اس کو ہاتھ سے پکڑا اور اس کو جنگل میں لے گیا اور وہاں پہ میں نے گڑھا کھودا
اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے رحمت للعالمین ہے، اس کی مجلس میں شخص واقعہ سنا رہا ہے، اور میں وہاں پہ لے گیا، اور میں جب گڑا کھودتا تھا تو بچی مجھے کہتی تھی بابا آپ کے کپڑوں پر مٹی گرتی ہے، اور میں کپڑے جھاڑتی تھی، اور میں جو ہے اس بچی کو ہاتھ سے میں نے جب گڑا مکمل کیا، اور باپ میری بچی میرے کپڑے جھاڑتی تھی اور بار بار کہتی تھی بابا آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن میرے اوپر جہلیت غالب تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان بنایا، یہ وہ لوگ تھے جن کو قرآن نے تبدیل کیا ہے، یہ وہ جاہل لوگ تھے کہ جس کو ہم قرآن انقلاب کہتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی تبدیلی لے کر آتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ وہ بچی مجھے پیار کرتی تھی، بابا بابا بولتی تھی، لیکن مجھے جاہلیت نے اندھا کر دیا، اور میں نے اس کو پکڑا اور گھڑے کے اندر ڈال دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی، اور بچی روتی رہی اور میں نے اس کو دفن کر دیا۔ جب اس نے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے قطار ہو رہے تھے، اور کہا کہ میری نظر سے ہٹ جاؤ، اور واحد صحابی ہے جن کے متعلق یہ کہا کہ تم میرے سامنے مت آیا کرو، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان تھے، کہا میرے سامنے مت آیا کرو، اس لیے کہ جب تم میرے سامنے آتے ہو مجھے بچے کی چیخیں کانوں میں آتی ہے۔ یہ وہ مخلوق ہے کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایات دی ہیں، ہم ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، ان کو قرآن دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ وہ بچی بھی ہے جو اس ملک کے اندر ایک جج کے بیوی کے ہاتھوں، جج ہے ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہے، اس سے بڑی اور کیا تعلیم ہوگی کہ جج لگ گیا ہے، اور اس کی بیوی نے 12-13 سال کی بچی کو مار کے اس کا واشر کر دیا، اتنے ڈنڈے سر میں مارے کہ سر میں کیڑے پڑ گئے۔ کسی کی بچی تھی، کسی کی لخت جگر تھی۔ ہماری بچیاں کہ میرے پاس میری بیٹی ہوتی ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ بیٹی میرے دل کا تم سکون ہو، جب تمہیں میں اپنے بازو پہ لٹاتا ہوں تو مجھے دنیا کے غم بھول جاتے ہیں، دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ جب گیٹ پہ آتی ہے مجھے لینے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ دنیا کا امیر ترین شخص میں ہوں کہ جس کو بیٹی ویلکم کرنے آئی ہے۔ یہ بیٹیاں ہوتی ہیں، اور اس گھر کے اندر اس کی پسلیاں توڑی، اس کے بازو توڑے، یہ درندے کہاں سے آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو زہر بھی دیا کہ مر جائے تاکہ ہمارے اوپر مقدمہ نہ ہو۔ یہ تو مہربانی ہے، ہمارے یہاں دوست مجھے ملے ٹی وی والے، سوشل میڈیا والے، جنہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا۔ کل پھر ایک رانی پور کراچی کے قریب خیر پور میں ایک پیر صاحب کی بیوی نے، اسد شاہ پیر صاحب ہے، شاہ جی ہیں، اس کی بیوی نے ایک عائشہ نام کی بچی کو مار کے اس کو وہ جو ہے نا مار دیا۔ کیوں؟ میری بیٹیاں اس لیے پیدا ہوئی ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں ان کا گند بھی اٹھائیں گی، ان کا کوڑا کرکٹ بھی اٹھائیں گی، اور پھر ان کو 2 روٹی کے نوالے دے کر کونے میں بٹھا دیا جائے گا، اور جب اس بیگم کا جب دل کرے گا اس کو ڈنڈے بھی مارے گی۔ ایسا نہیں ہوگا، یہ بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ہم امت محمدی ہیں اور اس فاطمہ کو جانتے ہیں کہ جب وہ آتی تھی یہ واحد خاتون ہے، دنیا میں کوئی اور انسان نہیں ہے کہ جس کے لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یہ وہ خاتون ہیں، اور ان کے لیے اپنی چادر بچھاتے تھے، اتنی عزت اور اتنی تکریم دیتے تھے۔ یہ وہ مخلوق ہے، اور ہم اتنے ظالم ہو گئے ہیں، اس مخلوق کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرے دوستو، یہ تو میں نے جب بچیوں کو دیکھا یہاں پہ، جب انہوں نے ٹیبل پیش کیا اور پروگرام کیا، تو سچی سی بات ہے مجھے تھوڑا سا لگا کہ آپ لوگوں کو بھی بتایا جائے کہ یہ بڑی قیمتی مخلوق ہے، اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے۔ ایک دفعہ مدینہ کے اندر ایک عجیب واقعہ پیش آیا، ایک بچی یتیم ہو گئی، اس کے باپ مر گیا۔ اب یہ وہی لوگ ہیں، آپ کہتے ہیں نا قرآن کیا لے کر آیا، دکھ کی بات ہے جو لوگ کہتے ہیں قرآن کیا لے کر آیا۔ قرآن کتنی بڑی تبدیلی لے کر آیا ہے، آج اس کی محفل میں، اس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، وہ کیا تبدیلی لے کر آیا ہے کہ ایک طرف وہ جاہل لوگ تھے اور ایک طرف وہ لوگ تھے جو مسلمان ہو گئے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھا، اور کیا سیکھا؟ ایک بچی یتیم ہو گئی، 2 لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، کس بات پہ؟ ایک نے کہا کہ یہ میری زیادہ رشتہ دار ہے، میں پالوں گا، یہ ہوتا ہے شعور اور قرآن کی تعلیم۔ دوسری نے کہا کہ میں اس کو پالنا چاہتا ہوں، یہ میرے اوپر زیادہ استحق ہے۔ ایک نے کہا میری رشتہ دار ہے، دوسرے نے کہا میری رشتہ دار ہے، جھگڑا ہو گیا۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کہا کہ ایک دستبردار ہو جائے، ایک کے حوالے کیا جائے. دونوں نہیں مانے. اللہ کے رسول کے حکم کے لیے تو وہ تابعدار تھے، لیکن خواہش تھی دونوں کی کہ یہ مجھے دی جائے بچی، مجھے دی جائے بچی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قرآن اندازی کی. یہ تاریخ کا واقعہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کیا لے کر آیا. اگر صرف یہ ایک بات ہی دنیا کو پتہ چل جائے، یہ ایک بات ہی کافی ہے کہ جناب قرآن اندازی کی. اور ایک قرآن اندازی حضرت جعفر بن ابی طالب جو حضرت علی کے بھائی تھے، ان کے حق میں برا نکلا. اس حضرت جعفر بن ابی طالب نے بچی کو اٹھایا، سینے سے لگایا، دوڑ لگا دی، کہا لوگوں یہ میری جنت ہے، یہ میری جنت ہے، یہ میری کامیابی ہے. ہم ان تعلیمی اداروں کے ذریعے آپ نے دیکھ لیا، آپ نے اچھی طرح دیکھ لیا کہ ہم بچیوں کو شمع محفل نہیں بنانے کے لیے یہاں پہ لائے. ان کی تربیت اس لیے کریں کہ یہ پھر کسی نے ٹافی بیچنی ہو تو وہ اس عورت کو ڈوڑوں کے اوپر کھڑا کر دے، کسی نے موٹر سائیکل بیچنی ہو تو اس عورت کی ننگی تصویریں روڈوں پہ لگا دے. یہ خاتون اس کے لیے نہیں بنائی گئی. یہ قابل احترام ہے، یہ ریسپیکٹیبل ہے. اس کو عزت میں نے نہیں دی، اس کو عزت کائنات کے سب سے خوبصورت اور سب سے بڑے انسان نے دی ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. ہم ان بچیوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، ہم ان بچیوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں، ہم ان بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں اور ان کو لیڈر بنانا چاہتے ہیں. ہم وہ قرآن نہیں دینا چاہتے کہ جس کے بعد محلے میں روٹیاں اکٹھی کریں. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن جیسا کتاب انقلاب دل میں اتارنے کے بعد پھر لوگوں کے سامنے جھکتے ہیں اور لوگوں سے معاف مانگتے ہیں. اور میرے بھائی قرآن تو لیڈر بناتا ہے، قرآن تو قائد بناتا ہے، امام بناتا ہے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں تو اونٹ چراتا تھا اور میرا باپ مجھے مارتا تھا کہ تمہیں اونٹ چرانا نہیں آتے، اور جب میرے قرآن کو پکڑا تو مجھے 22 لاکھ مربع کلومیٹر کا حکم بنا دیا اس قرآن نے. یہ وہ کتاب. لیکن کہ جس طرح قرآن کی فریاد میں نے کہا کہ ہم تمام اس کو جو ہے ہم نے رکھا ہوا کرنے کے لیے، اور اس کو ہم نے رکھا ہوا ہے دلہن کو اس کے نیچے سے گزارنے کے لیے. اور بھائی لوگ ترس گئے، اس سے ڈرے نہیں. یہاں پہ ایک طبقہ ہے جو قرآن سے لوگوں کو ڈراتا ہے، خوفزدہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب اس کے نتیجے میں یہ. بھائی اگر آپ نے چوری نہیں کرتے ہو، نشہ نہیں کرتے ہو، ڈاکہ نہیں ڈالا، کیوں ڈرتے ہو؟ ہمارے ہاں وہ ڈیرے سیاست کرتے ہیں تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ پولیس سے کون چھڑوائے گا، وہ ڈر کے ووٹ دے دیتے ہیں. اور بھائی پولیس میں جانا کیوں ہے؟ بندہ پوچھے تمہیں ضرورت کیا پیش آئی پولیس میں جانے کی؟ تم نے کبھی غلط کام کیے نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ قرآن کو جو ہے آ جائے گا، اس کو نظام آ جائے گا، پھر یہ اور وہ ہو جائے گا. ایسی نہیں ہے بات، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی مشکل پیش آئے گی. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سنا سے حضر تک ایک خاتون سونے زیورات سے لگی ہوئی ہوگی، اکیلی ہوگی، کوئی ساتھ نہیں ہوگا، اکیلے سفر کرے گی اور اس کو پورے رستے میں کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھنے والا نہیں ہوگا. یہ تو قرآن یہ کہتا ہے. ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم کیوں پریشان ہیں؟ لیکن یہاں پہ اسلام آباد کے F9 پارک کے اندر ہمارے فیڈرل میں ہمارے وزیر اعظم اور صدر کے بغل کے اندر F9 پارک سے ایک عورت کو اٹھا لیا جاتا ہے، جھاڑیوں اور جنگل کے اندر لے جا کے اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے. کیوں؟ ہم اس سے ڈرتے ہیں. اگر یہ نظام آ گیا تو ہماری بچی محفوظ ہو جائے تو اس میں خوف والی کون سی بات ہے؟ اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور میری بیٹیوں، میری بہنوں یہاں پہ موجود ہیں آپ لوگ، میں آپ کو سچی بات بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ نظام زندگی ہے، یہ قرآن کتاب انقلاب ہے. اس کے پاس ایک پورا پروگرام ہے. ہم جو ذلیل ہو رہے ہیں، ہم جو رسوا ہو رہے ہیں، ہم جو پریشان ہیں، پورا پاکستان پریشان ہے. اس کے مسائل کا حل ہے اس کے اندر. سودی نظام سے چھٹکارا ہے. سودی نظام پہ کون خوش ہے؟ میں یہ واقعہ اکثر سناتا ہوں. ایک فرد نے کسی کو سود دیا. اب آپ کہیں گے کہ جی سود میں ہمیں کیا تکلیف ہے؟ یہ وہ تکلیف ہے اس نظام کے اندر کہ ہمیں غریب سے غریب تر بناتا جا رہا ہے. اور جو لوگ سہوکار ہیں وہ انہوں نے
किसी कौम के खून और पसीने और उसको निचोड़ दिया है। और हमारे बजट में से 4,000 अरब वो आपका जाता है सूद की वापसी पे, और पूरे मुल्क की जो सड़कें बनती हैं वो 900 अरब में बनती हैं। पूरे मुल्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है वो 900 अरब में बनता है। और जो आप काफरों को वापस करते हैं, यहूदियों को वापस करते हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक और IMF को वापस करते हैं, उसकी तादाद है 4,000 अरब। एक सूदखोर था मेरा जानने वाला, वो किसी से सूद के पैसे लेने थे, रोजाना चक्कर लगाता था। इसके नतीजे में क्या मसाइल होते हैं, आप वर्ल्ड बैंक और उसको छोड़ दें, आप फतेहपुर की बात करें कि लोगों पे क्या गुजरती है, कैसे गुजरती है। वो नहीं दे रहा था, वो घर पहुंच जाता था, वो घर से भाग जाता था, बीवी आ जाती थी, फिर अपनी इज्जत भी और हर चीज तो वो छोड़ जाता है कि जी ठीक है आप जो मर्जी करें, लेकिन मेरे पास पैसे तो नहीं है, मजबूर हूं। वो जनाब सूद लेने गया, उसकी बीवी गाय का दूध बच्चे के लिए निकाल रही थी, बर्तन में आधा निकाला था, आधा उसके पास था। ये इसी थल का इलाके का वाकया है और सच्चा वाकया है। उसने उस खातून के सूद के हिसाब में मर्द के गाय खोली, और वो आधा जो मासूम बच्चे के लिए दूध था वो भी उसने उसके हाथ में पकड़ा और गाय को भी ले गया। ये सूद में मैंने हासिल कर लिया। लानत है ऐसी जिंदगी के ऊपर, इंसान किसी खातून के हाथ से दूध भी बच्चे का छीन ले। ये हालात हैं। हमें तो वो तालीम दी गई है, किसी ने कहा कि किसी होटल में गया, फ्रांस में 7 स्टार होटल था, तो मैंने कहा कि मेरे बच्चे के दूध चाहिए, तो उसने कहा जनाब दूध लेकर आया, उसमें बिल बनाया था कि बोतल धोने के इतने पैसे और जनाब चीनी के इतने पैसे और गर्म करने के इतने पैसे, इतना बिल पकड़ा दिया। मैं आ गया, कुछ अर्से बाद में पाकिस्तान आ गया, मैं बच्चों के साथ बीवी के साथ जा रहा था, रास्ते में एक छोटा सा होटल था, एक बुजुर्ग से वहां पे खड़े थे, मैंने कहा बाबा दूध चाहिए बच्चे के लिए। उसने बोतल ली, गर्म किया पानी, उसको साफ किया, उसमें दूध डाला, उसमें चीनी डाली, और चीनी डालने के बाद हिलाया और उसको कहा कि ये ले लो। तो मैंने कहा बाबा इसके कितने पैसे हो गए? मैंने कहा बेटा हम बच्चों के दूध के पैसे नहीं लेते। ये इंसानियत है, ये कुरान सिखाता है। ये वो चीज है जो हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाया गया, जो फ्रांस के तरक्की याफ्ता मुल्क में किसी को तहजीब नहीं है, ये तहजीब हमें इस्लाम ने सिखाई है। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम दोस्तों, दारुल अरकम स्कूल फतेहपुर के लिए एक मौजूदा है। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, मैं इसलिए नहीं बता रहा कि ये मेरा स्कूल है, इसलिए बता रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि बच्चियों ने जिस तरह पार्टिसिपेट किया, ये आसान नहीं होता कि आप इस्लामिक कल्चर को भी नुमाया करें, आप कोई बेहयाई वाली बात भी न करें, आप गैर शरई बात भी न करें, और आप लोग कुछ सीखें, आप लोग यहाँ से कुछ सीख कर जाएं। अगर इसी प्रोग्राम से आपने मौत को याद रखा है, और आज के इस प्रोग्राम में जो 2 आंसू टपके आपके, ये आपकी पूरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है। जो आपको मौत याद दिलाने के नतीजे में आंखों में जो नमी आई है, ये हमारी पूरी जिंदगी पर भारी है। तो दारुल अरकम बच्चों की तालीम के साथ तरबियत की बात करता है, इसलिए कि हम परेशान हैं, इन बच्चों की वजह से बड़े सख्त परेशान हैं, इनके लिए खदशात का शिकार है। ये हमारे हाथ से निकल जाएंगे, ये बागी हो जाएंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे, नाफरमान हो जाएंगे। क्या करेंगे? क्या हाल है? किसके पास क्या हाल है? कौन सी टेक्नोलॉजी है जो उसका हाल बताती है? कौन सा गैजेट है जो उसका हाल बताता है? कौन सा सॉफ्टवेयर है जो उसका हाल बताता है? कोई सॉफ्टवेयर आपका हाल नहीं बताएगा, आपको हाल इसी का कुरान बताएगा। उसी दीन और कुरान के साथ जोड़ेंगे तो ये वापस आएंगे और अपने माँ बाप के साथ लग जाएंगे। इसलिए कि कुरान ने कहा है कि अल्लाह के बाद दूसरा हक वालिदैन का है, और किसी ने नहीं बताया, किसी जदीद से जदीद तालीम के अंदर भी किसी ने नहीं बताया कि आपके ऊपर अल्लाह के बाद दूसरा हक कुरान का है, और उनकी अपने वालिदैन की नाफरमानी मत करो सिवाय इसके कि आपको शिर्क का हुक्म दें। ये कौन सिखाएगा? और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं और मैं तशहद में बैठा हूं और मुझे मां आवाज दे और मैं नमाज तोड़ दूं और कहूं कि जी अम्मा जी, ये किसने सिखाया हमें? ये हमें दीन ने सिखाया। अगर हमने अपने बच्चों को दीन न दिया, कुरान के साथ न जोड़ा, मेरा कोई नुकसान नहीं है, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। मैं भी ज़ाहिर आपके मुआशरे का हिस्सा हूं, मेरे साथ भी वही होगा जो आपके साथ होगा, लेकिन हकीकत यह है कि हमारी गैजेट वाली जो नई नस्ल है ये ज़ाया हो जाए। ये जो जिनके हाथ में टैब है ये हमारी नहीं रहेगी, इसके माइंड में बहुत कुछ और डाला जा रहा है।
ایسی چیزیں ڈالی جا رہی ہیں جو ہمارے ٹیچرز کو بھی سمجھ نہیں ہے کہ بچے کیا چاہتے ہیں۔ اتنا بڑی تیزی سے یہ چینج چاہتے ہیں، یہ اپنی مرضی چاہتے ہیں، ان کے اندر چڑچڑا پن آ گیا ہے، ضد آ گئی ہے، ہٹ درمی آ گئی ہے، بات نہیں مانتے، شرارتی ہو گئے، جھگڑا کرتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، ماں باپ کے کہنے پہ یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوتے، رات کو دیر تک سوتے نہیں ہیں۔ یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کی باغ دوڑ گیجٹس کے ہاتھ میں آ گئی ہے، ان کی باغ دوڑ یہ ماڈرن جو سکرینز ہیں اور ٹچ سسٹم ہے اس کے پاس چلی گئی ہے، فنگر ٹپس پہ چلی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ ٹیچرز کو جب تک ٹرین نہ کیا جائے اس وقت تک یہ قابو آنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے اس کا حل نکالا ہے کہ اس نسل کو قرآن کے ساتھ جوڑا جائے، تربیت کی فکر کی جائے، ان کی بہتر تربیت کی جائے، ان کے اخلاق کو بہتر کیا جائے اور ان کے رویوں کو بہتر کیا جائے۔ اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ اگرچہ میں نہیں کہتا کہ ہم بہت زیادہ کامیاب ہیں، اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کے بڑے بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں کہ میں یہ بھی دے رہا ہوں اور ہماری پٹاری میں یہ سانپ بھی ہے اور وہ بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم ایک کوشش کر رہے ہیں اور اس کے کچھ نہ کچھ نتائج ہمیں مل رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ بچوں نے جس طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا، اب تو اندازہ ہوا کہ بچوں کی تربیت کس طرح ہو رہی ہے۔ اگر ایک بچہ حفظ کر لے اور وہ قرآن حفظ کر لے تو ریفرنس کے طور پہ جب قرآن کوڈ کیا جائے، جب کسی کے بات کے مقابلے میں قرآن کی آیت پڑھی جائے، دنیا کے سارے دلائل ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم ان بچوں کو قرآن سے مسلح کر دیں گے، کوئی ان کو جھوٹا نہیں ثابت کر سکے گا، کوئی ان کو کسی محفل اور کسی تقریب کے اندر ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ قرآن کے نالج سے مسلح ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور اس کی محبت سے مسلح ہے، اور اس کو اگر امت کو اکٹھا رکھ سکتا ہے۔ آج ایک جگہ بیٹھے تھے تو یہ بات ہوئی کہ یہ پنجابی، یہ سندھی، یہ پٹھان، یہ کشمیری اور یہ فرقہ واریت اور یہ فلاں اور یہ فلاں اور یہ فلاں نسل اور حسب اور علاقہ اور زبان، یہ صرف ایک بات پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ ان کو یہ بات سکھائی جائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ ان کو جوڑ کے رکھا جائے، اس لیے کہ ہماری دلوں کے محور و مرکز، ہماری محبتوں کے جو مرکز ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمیں جوڑ کے رکھتے ہیں، یہ مرکز ہے، یہ نیوکلس ہے، اور اس نیوکلس پہ بھی حملے ہو رہے ہیں، ان کی بھی توہین ہو رہی ہے، قرآن کی بھی ہو رہی ہے، اور ہم نے اس نیوکلس کو زندہ رکھنا ہے تو تمام ترک عصبیتوں سے بالا تر ہو کے ہم طاقتور قوم بن جائیں گے۔ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، تو وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، یہ شیر بالکل ہوشیار ہوگا، دنیا کی تقدیر اپنے ہاتھ میں لے گا اور یہ دنیا کا نظام اپنے ہاتھ میں لے گا، دنیا کی سرداری اور امامت اپنے ہاتھ میں لے گا، لیکن ایک ہی شرط پہ لے گا۔ وہ کیا شرط ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تمام محبتوں پہ غالب کر دے گا۔ کوئی محبت اللہ کے رسول کی محبت سے بڑھ کر نہ ہو تو انشاءاللہ دنیا کے ہم امام بن جائیں گے۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھلاتی نہیں مسلمانوں کو غلامی کے آداب۔ ہمیں غلامی سے اگر چھڑا سکتی ہے تو وہ یہی کتاب ہے، یہ چھڑا سکتی ہے، اور انشاءاللہ اپنے بچوں کو ہم قرآن کی تعلیم سے مسلح کریں گے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو والدین کے بچوں نے حفظ کیا ہے، یہاں پہ بیٹھے ہیں، اگر وہ کھڑے ہو جائے تو میں ذرا ان کو دیکھ بھی لوں۔ یہ جو کتنے بچے ہیں قاری صاحب؟ 8 بچے ہیں، 4 بچے اور 4 بچیاں، ان کی مدرس کدھر ہے جی؟ ادھر کھڑی ہو جائیں جی۔ اچھا ماشاءاللہ آپ ہیں، آپ ماشاءاللہ بیٹھ جائیں جی۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ یہ یقین کر لیں، اور ویسے ہمیں تھوڑا سا یقین آتا نہیں ہے، یقین کر لیں کہ آپ کی زندگی کا سب سے خوشی کا دن یہی ہے، سب سے بڑا خوشی کا دن۔ لیکن مجھے پتہ کیا لگا، مجھے لگا ایسا کہ فتح پور والے جو ہے نا، یہ قرآن کی حفظ کو کوئی بڑی بات سمجھتے نہیں ہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے۔ ہم یہ میرے کے پی کے اندر ادارے ہیں، وہاں پہ جب حفظ کرتے ہیں تو وہ جو یہ ہے نا جی، یہ قبائلی ٹائپ یہ کہتے ہیں ہم وہ بڑا جانور ذبح کریں گے، بڑا جانور ذبح کریں گے۔ میرے بیٹے نے قرآن حفظ کیا، او بھائی یہ قرآن کا معاملہ ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ سب سے بڑی ڈگری ہے، اس لیے کہ باقی ساری ڈگریاں دنیا تک ہیں، یہ وہ ڈگری ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے قرآن حفظ کیا ان کے ماں باپ کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا، نور کا تاج پہنایا جائے گا، اور ان کو سیڑھیاں چڑھایا جائے گا اس حافظ کو،
کہ چڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات پہ اوپر سے اوپر جاؤ، اور جہاں پہ آخری سیڑھی ہوگی، آخری سبق ہوگا، وہ تمہاری جنت ہوگی۔ یہ اور کس کے ساتھ وعدہ ہے؟ کسی کے ساتھ وعدہ نہیں ہے۔ ہم بڑے ناراض ہوتے ہیں کہ فلاں شادی میں نہیں آیا، ہم ناراض ہوتے ہیں فلاں خوشی میں نہیں آیا، ہم ناراض ہوتے ہیں بیٹے کے پیدائش پہ نہیں آیا۔ میں کہتا ہوں کہ آج جو رشتہ دار آپ کے پاس نہیں آیا، آپ اس سے ناراض ہو، یہ آپ کا حق ہے۔ بالکل کوئی ضرورت نہیں کسی اور بات میں ناراض ہونے کی، لیکن حفظ میں جس بچے نے، جس رشتہ دار نے مبارک نہیں دی، آپ ضرور اس کو فون کریں کہ بھی آپ نے مجھے مبارک کیوں نہیں دی۔ میرے بیٹے نے حفظ کیا ہے، وہ آپ سے قرآن بنا ہے، دنیا کے سب سے اعلیٰ ڈگری ہے اس کے پاس، سب سے بڑھ کر اس نے علم حاصل کیا ہے، قرآن کو سینے میں محفوظ کیا ہے، اور آپ نے مجھے مبارک بھی نہیں دی۔ میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا موقع، میں نے فیصل صاحب سے کہا کہ لوگوں سے کہیں کہ جب بچے آئے تو ان کو لاد دیں پھولوں سے اور ہاروں سے، اور تاکہ لوگوں کو یہ میسج ملے کہ ہم سب سے زیادہ محبت اپنے کتاب اور قرآن سے کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ میسج جانا چاہیے۔ ہم ہر چیز کے لیے خوشی مناتے ہیں، بڑے بڑے انتظامات کرتے ہیں، مٹھائیوں کے ٹوکرے خالی ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ جب قرآن کی بات کی جائے تو پتہ نہیں لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی۔ بھائی یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ قرآن کا حفظ، اس سے بڑی سعادت آپ کی بیٹی اور آپ کے بیٹے کے لیے ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی چند لمحوں کا بھروسے پہ کھڑی ہوتی ہے، کوئی پتہ نہیں کس لمحے چلا جائے، اور جب وہ چلا جائے ہم کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب کوئی مرتا ہے نا تو ہم نہیں کہتے کہ یہ چیف ایگزیکٹو تھا، یہ چیف انجینئر تھا، یہ ڈی سی تھا، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا، یہ جنرل ریٹائر ہوا ہے، یہ کرنل تھا، یہ ڈاکٹر تھا۔ ہم جب سارے اکٹھے ہو کے چٹائی پہ بیٹھتے ہیں نا، وہ تمبو بچھا کے بیٹھتے ہیں، تو اس میں سے جب سارے اکٹھے ہوتے ہیں، او تسی فکر نہ کرو جی، تسی غم نہ کرو، تسی نہ رہو ساڑا بچہ حافظ قرآن سے، تسی کیوں کرو دے ہو؟ وہ تو جنت ہے، مسافر سی وہ چلا گیا، کہ تھوڑا بھی جنت ہی لے جائے گا۔ کسی ڈاکٹر کے باپ سے سنے کسی نے کہا ہو کہ ڈاکٹر صاحب تھا ادھر لوگوں کی جیبیں کاٹتا تھا، ہاں جی، اور وہ آپ کو جو ہے وہ لے جائے گا جنت میں؟ ہاں، اگر وہ اللہ والا ہو، واقعتاً اس کی تربیت قرآن کی روشنی میں ہوئی ہو اور انسانوں سے محبت کرتا ہے، ایسے لوگ بھی ہزاروں ہیں بلکہ لاکھوں میں ہوں گے، اس کے لیے کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم دنیا کی ڈگریوں کا ذکر نہیں کرتے۔ وہاں جب آخری ٹائم آتا ہے تو اسی بات کا ذکر کرتے ہیں کہ حافظ قرآن تھا، اس کو قرآن یاد تھا، اس کے سینے میں قرآن تھا، اس کو سپارے یاد تھے، یہ تلاوت کرتا تھا، یہ بات کرتے ہیں نا۔ ساری ڈگریاں کہاں چلی جاتی ہیں؟ سارے عہدے کہاں چلے جاتے ہیں؟ کوئی عہدہ بھی ہم ذکر نہیں کرتے کہ جناب یہ فلاں تھا اور فلاں تھا اور فلاں تھا۔ اگر حافظ قرآن ہو تو قبر کے اوپر بھی بڑا بڑا لکھ دیں حافظ فلاں۔ یہ کیوں لکھتے ہیں؟ آج بھی ہمارے چیف آف آرمی سٹاف، میں کبھی کبھی اس کی تقریریں سنتا ہوں، جن حالات سے وہ گزر رہے ہیں وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جب وہ قرآن پڑھتے ہیں نا اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سچی سی بات ہے، پھر اس سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ جب قرآن کا حوالہ دے دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ساری بات انہوں نے کر لی ہے۔ وہ قرآن میں ہے نا کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، نہ ڈرو مت گھبراؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس سے بڑی اور کون سی بات ہے، کون سی بڑی خوشخبری ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ جس محفل میں بیٹھے ہیں، یہ محفل بھی دنیا کی سب سے عظیم محفل ہے، اور جن کے بچوں نے حفظ کیا ہے دنیا کے خوش قسمت ترین لوگ ہیں، اور یہ محفل بھی خوش قسمت ہے۔ اور ہماری یہ خواہش ہے کہ دار ارقم سکول سسٹم جو ہے، یہ جو آپ کو لگ رہا ہے نا کہ شاید داخلوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں، میں اس کھڑے پہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگلے سال آپ کو ایڈمیشن نہیں ملے گا۔ یہ بالکل طے شدہ بات ہے، نہ ہم کسی کے ساتھ فیس میں رد کریں گے نہ ایڈمیشن دیں گے، یہ ہم کلوز لگا دیں گے کہ ہمارا داخلہ کلوز ہو گیا، اس لیے کہ جس کو دار ارقم کی سمجھ آ جائے گی وہ یہی سمجھے گا کہ یار یہی وہ منزل ہے جو میں بیٹے کے لیے سوچتا تھا، یہ وہ جگہ ہے جو ہماری تربیت کے لیے مخصوص تھی، یہ وہ نصاب ہے۔ دیکھیں اگر کسی تعلیمی ادارے کے اندر تربیت بھی کریں، آپ اس کو قرآن بھی سکھائیں، اس کو حفظ بھی کریں، اس کا اخلاق بھی ٹھیک کریں، اور اس کو کتابیں جب ہم نے جو پڑھاتے ہیں وہ انگلش کی اتنی معیاری کتابیں ہیں کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے کا معیار نہیں ہے اس لیے ہم یہاں نہیں پڑھا سکتے۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں، جب قرآن اس کے سینے میں ہوگا اور کیمبرج یونیورسٹی میں جا کے پڑھے گا اس کو پرابلم نہیں ہوگی، اگر یہ کتابیں پڑھے گا، آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر جائے گا اس کو ہماری مشکل کتابیں اگر پڑھے گا تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی، اور وہ چند دن مشکل میں ہوتا ہے، پھر یوز ٹو ہو جاتا ہے، پھر وہی کتاب پڑھنے لگ جاتا ہے اور ٹیچر اس کو سنبھال لیتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ دار ارقم سکول سسٹم جتنا خوبصورت ہے، جتنا تربیت کا نظام ہے،
जितना इसके अंदर हम ये 4,000 5,000 मंथली फीस लेते हैं, और यहाँ पे जो भी आता है रोता हुआ आता है, जी मुझे 1,500 ले लो, मुझसे 2,000 ले लो, मुझसे 1,800 ले लो। मैं हैरान होता हूँ, फैसल साहब को डांटते रहता हूँ, यार मत करो। इन लोगों की शादी हो, घर में सारे पैसे ले आते हैं, पता नहीं कहां से ले आते हैं, लेकिन कुरान के लिए इनके पास पैसे नहीं होते। सुबह से बैठ के रात तक, शाम तक बैठे रहेंगे, रोते रहेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है। भाई मसला पैसों का नहीं है, मसला तरजीहात का है। जिस दिन तालीम और तरबियत आपकी तरजीह बन जाएगी, आप हर चीज घर की बेच के हवाले कर देंगे। इसलिए कि सारा, अगर बच्चा आपका नाफरमान हो जाए तो आपकी दौलत भी जाया। वो जो आपने फ्रिज खरीदा है ना, पंखे लगाए खूबसूरत खूबसूरत, वही बच्चा नशई बन जाए, उसको उतार के बाजार में जाके बेच आता है। किस काम के हैं? किसी काम के नहीं है। आपकी दौलत किसी काम की नहीं है अगर बच्चे के ऊपर खर्च नहीं हो रही। बेहतरीन इस्तेमाल वो यही है कि आप अपने बच्चों के ऊपर खर्च करें, जिसका कोई अफसोस नहीं है। दुनिया के अंदर भी अजर है और अगले जान के अंदर भी अजर है। इसलिए दारुल स्कूल सिस्टम एक खूबसूरत निजाम, जिसके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि मैं बातें कर रहा हूँ, ज़बानी बातें, इसके लिए पूरा प्लान मौजूद है। हिफ्ज़ कुरान का पूरी टीम है, हेड ऑफिस की टीम है, फिर रीजन की टीम है, फिर मॉनिटरिंग टीम है, फिर रिपोर्टिंग का सिस्टम है, रोजाना का सबकी मंजिल, फिर उसके बाद जनाब रोजाना का होमवर्क, वालिदैन को लेटर, वालिदैन के साथ मीटिंग, पूरा एक प्लान और प्रोग्राम है जिसके तहत हम हिफ्ज़ करवाते हैं। सिर्फ गपशप नहीं लगाते। और मजे की बात यह है कि स्कूल भी साथ पढ़ाते हैं और टाइम भी वही होता है जो बाकी बच्चों के लिए होता है। अब ये मौजूद है कि नहीं है कि आपका बच्चा हाफिज़ कुरान भी बन जाए, और मैं इंशाल्लाह गारंटी के तहत कहता हूं कि 4 में आप दाखिल कराएं। अगर 6 तक हाफिज़ कुरान बन गया, 4 5 6 तक हाफिज़ कुरान बन गया, तो 7 में जब बैठेगा तो उसको कोई मुश्किल नहीं होगी। हालांकि हमारे दूसरे तालीमी इदारे हैं, मदारस अगरचे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, गरीब लोगों का बहुत बड़ा सहारा है, उम्मीद है, लेकिन उनमें एक प्रॉब्लम है कि जब हिफ्ज़ के लिए जाते हैं तो 3 साल ज़ाया हो जाते हैं। 4 से बच्चा जाता है, वापस 4 में भी बैठने के काबिल नहीं होता। लेकिन इंशाल्लाह हमारे साथ हमने लेवल्स अलग बनाए हुए हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस और उर्दू, इसका अलग शॉर्ट कोर्स बनाया हुआ है। फिर उसके लिए प्लानिंग का निजाम है, ट्रेनिंग का निजाम है, मॉनिटरिंग का निजाम है, और पूरा एक सिस्टम है छोटे बच्चों से लेकर हिफ्ज़ कुरान तक। और नतायज है, रिजल्ट्स है। इस वक्त भी डी ए खान में मेरा स्कूल है, सबसे बेहतर मार्क्स और पोजीशन दारुल की होती है। सरगोदा दारुल जो हमारा लीडिंग स्कूल है, 8 साल से मुसलसल सबसे पहली पोजीशन दारुल की होती है। ये नहीं है कि हम सिर्फ मौलवी बना रहे हैं और आपको सेंस में कह रहे हैं कि जी भाई ठीक है कुरान सीख जाएंगे, बाकी किसी काम के नहीं रहेंगे। और भाई ये कुरान भी सीखेंगे और बाकी लोगों से भी आगे होंगे, ये लीड करेंगे, ये लीडर होंगे, क़यादत करेंगे, ये किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, ये लोगों की मदद करेंगे, डिलीवर करेंगे, ये राइट्स की बात नहीं करेंगे, ये ड्यूटीज की बात करेंगे। हमारा पूरा सोसाइटी राइट्स के ऊपर खड़ी, ये भी मेरे हकूक है, ये भी मेरे हकूक है, ये भी मुझे मिलना चाहिए, वो भी मुझे मिलना चाहिए। हम कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, पूरी पूरी की पूरी मैनेजमेंट इस पर कुर्बान। फरमाया कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, जो देने वाला हाथ है वो लेने वाले से बेहतर है। अगर हम आपको लेने वाले की बजाय देने वाला बना दे, और आपको क्या चाहिए कि ये बच्चा निकले यहां से और अपने रिश्तेदारों की भी खिदमत करे, दोस्तों की भी खिदमत करे, गरीबों का भी हमदर्द हो और मस्कीनों का भी हमदर्द हो, दुखी इंसानियत के साथ खड़ा हो, और एक मिसाली बेटा हो कि लोग उसकी मिसाल दें कि हाँ इस तरह बेटे हुआ करते हैं, और बाप का जो है ना वो बाँछें खिल जाए खुशी से कि जी आज मेरे बेटे की तारीफ करने आगे, बड़ा प्यारी तरबियत की आपने, माशाल्लाह जबरदस्त बेटा है जी, कुरान भी पढ़ता है, अखलाक भी बहुत अच्छा, लायक भी बहुत ज्यादा है। ये सारी चीजें अगर एक छत के नीचे इकट्ठी हो जाए, इससे बड़ा और कौन सा मौजूदा हो सकता है कि एक ही टाइम में हिफ्ज़ भी करे, स्कूल भी पढ़े, तरबियत भी हो, और उसके साथ उसका निसाब भी मुकम्मल हो। और सबसे बड़ी बात जिसके स्टेज पे खड़े होकर बात कर रहा हूं, 1% भी उसके अंदर फिरकवारियत नहीं होगी, 1%। बिल्कुल मैं सीधी बात करता हूं कि मुझे सबसे ज्यादा नफरत फिरकवारियत से। ये नबी की उम्मत है, ये हमारे दिलों की मोहब्बतों के महवर मरकज है। और इकबाल ने कहा था कि इनके बदन से रूह मोहम्मद निकाल दो, ये फाका कश के मौत से डरता नहीं, ये फाका कश के मौत से डरता नहीं, इनके बदन से रूह मोहम्मद निकाल दो। हम बिल्कुल इनको मोहम्मद की उम्मत को तकसीम नहीं होने देंगे, हम किसी को बरेलवी और देवबंदी नहीं बनने देंगे, किसी को मुकल्लद और गैर मुकल्लद के चक्कर में नहीं डालेंगे। हम जो भी पढ़ेगा, कारी साहब जब मैं अपॉइंट करता हूं पहली बात ये करता हूं कि भाई मुझे, मैं हर चीज बर्दाश्त करूंगा। एक बच्चे को डंडा नहीं मारेंगे, नहीं पढ़ता ना पढ़े, डंडा नहीं मारेगा। दूसरे नंबर पे आप फिरकवारियत नहीं सिखाएंगे, खबरदार अगर आपको फिरकवारियत सिखाई
میری امت کی خوبصورت یہ گلدستہ ہے اور آپ اس کو کیوں علیحدہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو ہم بالکل فرقہ واریت نہیں سکھائیں گے، ان کو ایک باکردار مسلمان بنائیں گے۔ یہ بندگی گدائی وہ بندگی خدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ۔ ہم ان کو کہیں گے کہ بھئی اگر بڑے ہونے ہیں تو برقید بنو، لیڈر بنو، اور انسانوں کی اس دنیا کے اندر یہ اربوں کی جو انسان ہے اس کے اوپر محمد کے قانون کو نافذ کر دو۔ یہ ہمارا ایجنڈا ہے، اور سب سے عزت دار قوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے، سب سے بہتر مخلوق کی ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا ایجنڈا ہے، یہ ہمارا منصوبہ ہے۔ ہم کیوں لوگوں کے دروں پہ پھرتے ہیں؟ ہمارا ملک کا 24-25 کروڑ کا وزیر اعظم جاتا ہے، میں مانگنے نہیں آیا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے۔ لعنت ہے تمہاری زندگی کے اوپر، قرآن کے تمہارے سینوں میں ہے اور تم غیروں کے جا کے پیسے مانگتے ہو۔